بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، وحی کے مختلف نام ہیں، مختلف اشکال ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ وحی کہتے ہیں اللہ کے کلام کو، اور وہ کلام کہ جس کے الفاظ بھی خدا کے ہوں اور معنی و مطالب بھی من جانب اللہ ہوں۔ اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے وحی مطلوب، وہ وحی کہ جو تلاوت کی جاتی ہو نمازوں میں، تراویحوں میں، شبینوں میں، اسے تلاوت کیا جائے اسے وحی مطلوب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی وحی اتاری ہے، اس وحی میں سے ایک وحی کا نام تورات، انجیل، زبور، اور اس وحی کا آخری ایڈیشن، اس وحی کا آخری صحیفہ، اس وحی کی آخری شکل اور صورت، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ ناظرین کرام، ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ وحی غیر مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں کہ جس میں معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں مگر الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جسے حدیث مبارک بھی کہتے ہیں۔ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے، اور ان دونوں میں باہمی کوئی تضاد، کوئی تصادم، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر کہیں ان دونوں میں کوئی اختلاف محسوس کرو تو اسے فقط ہمیں اپنی سمجھ اور ادراک کے حوالے سے کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور علم والوں سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ ان کا باہمی تطابق کیسے ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام وحی کی کتابوں کی حفاظت کی ہے، مگر حفاظت کی درجات مختلف ہیں۔ اللہ کی کتاب وحی کچھ وہ ہیں کہ جن کے معنی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، الفاظ کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، مگر قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے الفاظ اور معنی ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے سپرد رکھا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس کی کیسے حفاظت ہوگی، تو قرآن پاک میں اللہ نے اس کا خود جواب دے دیا۔ فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو معنی سمیت علم والوں کے سینوں میں اتار دیں گے۔ شرق سے غرب تک مشاہدہ کیجئے، شمال سے جنوب تک دیکھیے، دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کی ہر ریاست میں، دنیا کی ہر مملکت میں، دنیا کے ہر بر اعظم پر، دنیا کے ہر خطے میں آپ کو 5 سال سے لے کر 75 سال کے بوڑھے تک، مردوں میں، عورتوں میں آپ کو ملیں گے لوگ جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ اور اس وقت روئے زمین پر ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان اور صاحب ایمان آپ کو ملیں گے کہ جن کے سینوں میں قرآن کا
الفاظ، قرآن کے کلمات زبر زیر پیش حتیٰ کہ نقطے تک محفوظ ہیں۔ رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کے سینوں کو بنا دیا، سینوں کو بنا دیا۔ اور یہ بات کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدون نہیں تھا، مرتب نہیں تھا، یہ بات خود قرآن کی اندر کی شہادت کے خلاف ہے، اندر کی شہادت کے خلاف ہے۔ آپ پڑھیے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو قرآن تو پہلے لفظ میں کتاب کا لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ اگر یہ مرتب ہی نہیں تھی، مدون ہی نہیں تھی، جمع ہی نہیں کی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو پھر اسے کتاب کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا اس کو کتاب کہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے ساری زندگی ذالک الکتاب پڑھنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اول روز سے ایک کتاب کی شکل میں محفوظ تھی۔ ہاں، اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں درجات اور منازل آئے، یہ ایک الگ تاریخ ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن کو مرتب کر کے اپنے امت کو عطا فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل امین سے دور فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنا قرآن نازل ہوتا، حضور رمضان میں جبرائیل امین سے دور کیا کرتے تھے، اور آخری جو رمضان تھا آپ کی حیات مبارکہ کا، اس میں آپ نے سیدنا جبرائیل امین سے 2 مرتبہ دور کیا۔ دور کس طرح کیا؟ اس ترتیب سے دور کیا جس ترتیب سے قرآن لوح محفوظ میں موجود تھا، اس ترتیب سے حضور دور فرماتے تھے جبرائیل سے جس ترتیب سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں قرآن موجود تھا، اور اسی ترتیب سے حضور نے اسے مرتب کر کے اپنی امت کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے اس کا دور کیا۔ اب یہ سینے جو مسلمانوں کے ہیں، یہ گنجینہ قرآن ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے نہ اوراق کی ضرورت ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے نہ قلم اور کاغذ دوات کی ضرورت ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان والوں کے سینوں کی ضرورت ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن ہی واحد وہ کتاب ہے روئے زمین پر کہ جس کو الحم سے والناس تک یاد کر کے لوگ اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے پھر رہے ہیں، اور ایک ایک بچہ امت مسلمہ میں آپ کھڑا کر دیں، وہ آپ کو ایک رات میں کھڑے ہو کے پورا کا پورا قرآن آپ کو سنا دے گا۔ آج کل ماہ رمضان میں محافل شبینہ ہو رہی ہیں۔ یہ محافل شبینہ در حقیقت اللہ کی طرف سے جو وعدہ حفاظت قرآن تھا اس کا عملی مظاہرہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں محافل شبینہ ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ پڑھنے والے، کروڑوں سننے والے، اور پوری کائنات میں پڑھنے والوں میں سے کسی ایک پڑھنے والے کا بھی دوسرے پڑھنے والے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حروف کا تبدل نہیں ہے، کوئی حروف کا تغیر نہیں ہے۔ آئیے اس اللہ کی وعدہ حفاظت کا ذریعہ بننے کے لیے آگے بڑھیے، خود قرآن پاک حفظ کیجئے، اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا فرض ہے، اس لیے کہ مسلمان پر نماز فرض ہے، اور نماز میں قرآن پڑھنا ضروری ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہوتی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ سورتوں کا یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سینہ میں قرآن کا کچھ بھی حصہ محفوظ نہیں ہوگا وہ ایسے ہی ہے
کہ جن جگہ پر ناپاک اور وحشی جانور بسیرا کرتے ہیں اس مسلمان کا دل اور اس کا سینہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ اور پھر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حفظ قرآن کرنے والا انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو قرآن سامنے آئے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ اسے خلت شرف اسے عطا فرما، اللہ اسے خلت شرف عطا فرمائے گا۔ پھر وہ اللہ سے کہے گا اللہ اسے خلعت عظمت عطا فرما، اللہ اسے خلعت عظمت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے قرآن بولے گا کہ اللہ یہ مجھے حفظ کرنے والا ہے، اسے اپنی رضا عطا فرما۔ اللہ پھر اعلان فرمائے گا کہ قرآن میں تیرے کہنے پر اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس حافظ قرآن سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا شرف ہے کہ لوگوں میں سے ہر شخص یہ تمنا رکھے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حافظ قرآن قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس سے راضی ہونے کا اعلان خود اللہ فرمائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور جو اسی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اے حافظ قرآن، جس طرح تو قرآن دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اب پڑھتا جا اور چلتا جا اور چڑھتا جا، جنت کے مدارج اور منازل طے کرتا جا۔ جہاں پر تو قرآن پڑھتے پڑھتے والناس کہے گا وہ جنت، اعلیٰ جنت، افضل جنت، بلند جنت تیرا مقام ہوگا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرماتے ہیں کہ سب انسانوں کے اعمال کا اجر و ثواب مرنے سے پہلے تک ہوتا ہے، مگر جو حافظ قرآن ہوگا جب وہ ہر قدم پر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے فرشتوں یہ جتنے حروف قرآن پاک کے پڑھ رہا ہے اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے جاؤ۔ ناظرین کرام، ثواب کی بات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو الف لام میم ہے یہ ایک کلمہ نہیں ہے، یہ ایک حرف نہیں اللہ کے نزدیک، یہ ایک لفظ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو گویا جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 3 حرف قرآن کے پڑھے، تو جانتے ہو کہ اسے کتنا ثواب ہوگا۔ فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 نیکیاں الف کے پڑھنے سے، 10 نیکیاں لام اور 10 نیکیاں میم کے پڑھنے سے اللہ عطا فرمائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ حافظ قرآن کہ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوگا اور پھر اس پر عمل کی جدوجہد میں رہتے ہوں گے، فرمایا کہ وہ حافظ قرآن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چمکتے ہوئے چہروں سے اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کی پاک کتاب کو حفظ کیا ہے۔ ناظرین کرام، اہل کتاب میں ایک واقعہ ہے، ایک آدمی مرتے ہوئے وصیت کر گیا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ یا بچی ہے اسے مکتب میں لے جانا، اللہ کی کتاب سکھانا۔ یہ پہلی امتوں کی بات ہے۔ بچی پیدا ہو گئی، جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اسے مکتب میں لے گئی اور اسے رب کی کتاب پڑھانے کے لیے بٹھایا۔ جب اس نے کتاب پڑھی، رب کی کتاب پڑھنا شروع کی اور کہا کہ اللہ کے نام سے
کہ جو رحمان اور رحیم ہے میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں، رب نے اس کے باپ کو جو قبر میں فرشتہ عذاب دے رہا تھا اسے روک دیا، فرمایا کہ اسے عذاب نہ دو اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی بیٹی میرے رحمان اور رحیم ہونے کے نعرے لگا رہی ہو، اعلان کر رہی ہو، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ ناظرین کرام، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے، خود قرآن سمجھیے، خود قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ قرآن پاک پڑھنے سے، سمجھنے سے، عمل کرنے سے دنیا کی زندگی سنورتی ہے، عزت، عظمت، شان، شوکت ملتی ہے، اور قبر میں روشنی عطا ہوتی ہے، قبر کی وسعت عطا ہوتی ہے، اور آخرت میں قرآن پاک کی وجہ سے اللہ عزت کے منبروں پر بٹھاتا ہے۔ آئیے ہم قرآن کی طرف پلٹیں، اس لیے کہ قرآن ہی وہ زینہ ہے کہ جسے اختیار کر کے ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت، عظمت اور بزرگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد دوسروں کو سمجھانے کی محنت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں